اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل بچوں کا عالمی دن منایا گیا۔ اقوام متحدہ UNO کے زیر اہتمام ہر سال 20 نومبر کو یوم اطفال یعنی چلڈرنس ڈے، ورلڈ چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عالمی سطح پر بچوں کے حقوق کو فروغ دینا، ان کی تعلیم، ان کی صحت اور ایک بہتر زندگی کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت غزہ بچوں کے لیے قبرستان بن چکا ہے۔ بچوں کے عالمی دن میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ غزہ میں ہر آدھا گھنٹے، ہر 30 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 17,400 بچے اب تک شہید ہوئے ہیں ان 13 مہینوں میں، اور ہزاروں بچے لاپتہ ہوئے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کے آتنکوادی حملوں میں 17,400 بچے شہید اور ہزاروں لاپتہ ہوئے ہیں۔ اس دن کے حوالے سے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ اس سال کا عالمی یوم اطفال جشن کے بجائے غزہ، لبنان اور یوکرین میں لاکھوں بچوں کی بقا کو لائق خطرات کے درمیان آیا ہے۔ ترجمان یونیسیف نے کہا کہ عالمی تنازعات، آب و ہوا کا بحران اور انتظامی طور پر نظر انداز کرنے سے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہے۔ اور سوڈان کی بات کریں تو سوڈان میں تشدد اور ہنسا سے 50 لاکھ بچے متاثر ہوئے ہیں، جس میں 5 سال سے کم عمر کے 10 لاکھ بچے شامل ہیں۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون اور معاہدوں کے تحت بچوں کی حفاظت و ضروریات کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احترام کرتے ہوئے عالمی تنازعات کے حل کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات کسی بھی اہم عنوان پر 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے، لیکن آج سے وہ بیان 8:30 بجے ہوگا انشاءاللہ۔ تو 8:30 بجے اسی چینل پر آج بیان ہوگا، کیونکہ آج 21 تاریخ ہے، گزشتہ کل 20 تاریخ تھی۔ 20 تاریخ کو شیر میسور بلکہ شیر ہند حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش کا دن ہے، اس لیے ہم نے باقاعدہ آج کا عنوان رکھا ہے شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کا پیغام۔ یہ وہی شعر ہے جس کا یہ ڈائلاگ مشہور تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی
گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو آج میں تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آج اپنے اس عظیم رہنما جس کا ہندوستان پر بھی احسان ہے، جب تک یہ زندہ رہا انگریزوں کی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ بولے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ان کی شہادت کے بعد ہی انگریزوں نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تو بڑے بڑے عظیم رہنما ہمارے گزرے ہیں، اس لیے میں آپ تمام خاص طور سے مسلمان بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے عظیم رہنما شیر ٹیپو سلطان کی زندگی کو آج رات 8:30 بجے اسی چینل پر اپنے پورے پریوار، اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو ضرور سنیں اور دوسرے دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے رشیا اور یوکرین کو لے کر۔ اب 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، ان کی بھی جنگ تھمنے کا، رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور جنگ جہاں پر بھی ہوتی ہے ہتھیار کون دیتا ہے یہ آپ کو سب کو معلوم ہے۔ خیر، کیف جو یوکرین کا ایک حصہ ہے، کیف پر رشیا نے گزشتہ کل فضائی حملے کیے۔ ماسکو نے یوکرین کے 44 ڈرون طیارے مار گرائے، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان لڑائی کا نیا دن تھا گزشتہ کل۔ روسی فوجی یوکرین کی مزید زمینوں پر اپنا کنٹرول پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یوکرین کو مغربی اتحادیوں کی جانب سے فوجی سپورٹ حاصل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان اتحادیوں میں امریکہ سر فہرست ہے۔ تازہ ترین صورتحال میں یوکرین کی راجدھانی کیف کی فوجی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی یونٹ بدھ کی صبح کیف شہر پر روسی حملے روکنے میں مصروف رہی۔ اس دوران کئی زوردار دھماکے سنے گئے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے تل ابیب سے، یعنی اسرائیل کی جو ناپاک راجدھانی ہے، قبضہ کی ہوئی، ہتھیائی ہوئی، فلسطین ہی کی سرزمین ہے، اس لیے اس کو اسرائیل کی کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہاں سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے حماس کی قید میں جو موجود مغوی ہیں، یعنی جن کو حماس کی قید میں جو کڈنیپ ہے، ہر مغوی کی رہائی میں مدد پر $50 لاکھ انعام کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو بڑا لالچ دیا ہے اور ہر قیدی کی رہائی میں مدد پر $50 لاکھ انعام کا اعلان کر دیا۔ عالمی سپر پاور اسرائیل نے غزہ میں ہر طرح کے مظالم ڈھانے کے باوجود مغویوں کی رہائی میں ناکام ہونے پر اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بڑے انعامات کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل غزہ میں وحشیانہ بمباری کے باوجود اپنے قیدی نہ چھڑا سکا، جس کے بعد اس نے نیا حربہ، نئی چال اختیار کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کو لالچ دینا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ سے حماس کی قید میں موجود کسی بھی اسرائیلی شہری کی رہائی میں مدد کرنے والے کو نہ صرف $50 لاکھ انعام دیا جائے گا، بلکہ اسے غزہ سے باہر نکلنے کا محفوظ راستہ بھی دیا جائے گا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے لبنان اور اسرائیل کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا آتنکواد غزہ اور فلسطین سے ہوتے ہوئے شام اور لبنان اور ایران تک پہنچ گیا ہے، اور اب خبر آ رہی کہ اسرائیل نے لبنان پر فاسفورس بموں سے حملہ کر دیا۔ یعنی عالمی جنگی قوانین جو ہے اس کے بھی خلاف کام کر رہا ہے اسرائیل، لیکن اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ ہے، اس لیے اسرائیل کو کوئی کچھ بولنے اور اس کا کوئی کچھ بگاڑنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اب فاسفورس بموں سے حملہ کرنے کے باوجود بھی دنیا خاموش تماشائی ہے، جبکہ اسرائیل جنگی قوانین کے خلاف کام کر رہا ہے۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں جنوبی لبنان میں ڈرون حملہ کیا، جس میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا ہے۔ خیر، اسرائیل نے لبنان کے جنوبی علاقے میں فاسفورس بموں کا استعمال کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے قصبوں پر فاسفورس بم برسائے۔ لبنان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملوں میں بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے اور جنوبی لبنان کے شہر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے ایک علاقے میں 4 منزلہ عمارت کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کئی شہری شہید ہو گئے اور عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ دوسری جانب حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں جنوبی لبنان میں ڈرون حملہ کیا، جس میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔
नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर बरतानिया से आ रही है, ब्रिटेन से आ रही है कि बरतानिया में शदीद बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी ऐसी है कि रास्ते बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब स्कूलें भी बंद कर दी गई है। ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गई। बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी पूरी तरीके से ठप हो गई है। बरतानिया में गुज़िश्ता रात और गुज़िश्ता कल सुबह होने वाली शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो गई। स्कूल बंद हो गए, ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हो गई। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक शदीद बर्फबारी की वजह से 220 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि हज़ारों मुसाफिरों को ट्रेनों की रवानगी में ताखीर की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल तक बर्फबारी की वार्निंग जारी रहेगी। बरतानिया के बड़े हिस्से बर्फ से ढक चुके हैं क्योंकि मुल्क ने मौसम सरमा का पहला जायका चखा है। वहीं पर महकमा मौसमियात ने शिमाली स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, वस्ती और जुनूबी वेल्स इन बॉर्डर्स पर मशरकी बर्फबारी के हवाले से शदीद मौसम की वार्निंग जारी कर दी है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इसकी वजह आर्कटिक समंदरी हवा है, जिसका मतलब है कि पूरे हफ्ते शदीद सर्दी रहेगी। हर्बल सेहत लाएं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट